سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر۔ چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے محترم بھائی اور بہنوں، انسان کے علاوہ ساری مخلوق اپنے اندر علم لے کے پیدا ہوتی، انہیں باہر سے کوئی نہیں سکھاتا۔ سانپ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کہاں سے علم ہوتا ہے کہ میرے اندر زہر کی تھیلی ہے؟ اسے ڈسنا کون سکھاتا ہے؟ اسے نگلنا کون سکھاتا ہے؟ شہد کی مکھی کو شہد بنانا کون سکھاتا ہے؟ گھر ڈیزائن کرنا جس میں کہیں کوئی بھی خلا باقی نہ رہے، یہ اسے کون سکھاتا ہے؟ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ دیمک اندھی ہوتی ہے، اسے گھر بنانا کون سکھاتا ہے؟ یہ افریقہ کے غریب ملکوں میں ہماری جماعت گئی، جنگلوں سے گزرتے ہوئے وجہ سے یوں لمبے سے تابوت نما مٹی کے ڈھیر ہوتے تھے، تو میں نے وہ مقامیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیمک کا گھر۔ تو ان کا یہ دیمک گھر بناتی۔ اور ایک عجب بات ہے کہ اندھی ہے، اپنے گھر میں روشن دان بناتی روشنی کے لیے۔ سارے روشن دان اس طرف ہوتے ہیں جس طرف سے سورج چلتا۔ اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ سورج کا یہ رخ ہے، مجھے ادھر کھڑکیاں بنانی؟ یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو پیش کی ہیں کہ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اپنا علم لے کے پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر ہدایت دیتا ہے، علم دیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج خود کرتے ہیں، انہیں اپنی بیماری کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے علاج کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ان کو کہیں سے کوئی طبیب آ کے نہیں سکھاتا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، انڈیا کانپور میں ایک جگہ بندر بہت ہوتے تھے، تو بندر ان کے یہاں مقدس ہے، تو وہ حملہ ور ہوتے اور چیزیں اٹھا پریشان کر، تو مسلمانوں نے آپس میں سوچا بھئی ان کو کسی طرح ختم کریں۔ اب سیدھا مارنا تو مصیبت تھی، تو انہوں نے زہر میں آٹا گوندا اور روٹیاں بنا کے چھت پہ ڈال دی۔ جب بندر آئے معمول کے مطابق اپنے غذا تلاش کرنے، تو انہوں نے دیکھا اگے تو ٹوکرے چاہتے ویکھن پاؤں تو آج پہلے ہی دسترخوان لگا پیا، کوئی چکر ہے؟ کسی نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے، وہ سارے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد
پھر وہ واپس آ رہے تو ان کے ساتھ دو بوڑھے بندر، ان کے فلسفر کہہ لو، ڈاکٹر آخا تو سے ناراض ہو جاؤ گے تو ان کے فلسفر کہہ لو پروفیسر، تو وہ دونوں آئے، انہوں نے ایسے روٹیوں کو توڑا اور سونگا اور وہاں رکھ دیا، پھر آنکھوں میں اشارے ہوئے، پھر وہ سارے واپس چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے واپس آ رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹہنیاں تھیں، تو آ کر بیٹھے، انہوں نے پہلے روٹی کھائی، اوپر سے وہ ٹہنیوں کے پتے چبائے اور زبان حال سے کہہ گئے کل بھی پکاوے جی آ کے کھاواں گے۔ سب چلے گئے۔ اس میں زہر ہے کیسے پتہ چلے؟ اس زہر کا علاج کیا ہے، کہاں سے سیکھا؟ یہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ باقی مخلوق کے بارے میں یہ قانون بتاتا ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں، اس کو ہدایت دیتا ہوں، اسے طریقہ بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا۔ پھر ان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے۔ آپ بکری کو مار دیں گے گوشت نہیں کھائے گی، رکھو بھوکی مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی۔ آپ شیر کے آگے گھاس رکھیں، وہ بھوک سے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ وہ اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے، ان کے اندر صحیح علم جاتا ہے، غلط نہیں جاتا، اور پھر جو صحیح جاتا ہے اس پر ان کا عمل مضبوطی سے ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب شیر کو مجبور کر دیں، ڈنڈے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کو پلاؤ کھلائیں، مر جائے گی، نہیں کھائے گا، اپنے علم کے خلاف نہیں کرے۔ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ ہمارے بارے میں، وہ باقی مخلوق کے بارے میں کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہیں اللہ نے اعضاء دے دیے، 5 سینسر دے دیے، سے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو ہم علم باہر سے لیتے ہیں، اندر سے نہیں، اندر میں سسٹم ہے اس کو قبول کرنے کا۔ پھر چونکہ ہمارا امتحان ہے تو کسی بھی مخلوق میں غلط علم کو لینے کی گنجائش ہوتی، لیکن انسان کا چونکہ امتحان ہے تو اس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر غلط علم بھی ڈالنے کا راستہ رکھا ہے اور صحیح علم ڈالنے کا بھی راستہ رکھا ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بول تو کڑوی نہیں کروں گا، سچ بول تو میٹھی نہیں کروں گا، حلال کی روٹی ہوگی تو کوئی شہد سے وہ گوندھی ہوئی نہیں ہوگی، اور حرام کی روٹی ہوگی تو اس میں کانٹے نہیں ڈالوں گا، دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ اب پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے، وہ کل صغیر و کبیر مستقر، یہ میرے یہ ہاتھ کی حرکت یہ بھی لکھی گئی، میری آنکھ کی حرکت اس پر بھی پہرا لگا ہوا، میرے دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی صدائیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ پیچھے ایک سسٹم ہے، وہ پھر ایک دن آئے گا، اللہ کہے گا اقرا کتابک، اپنی فائل پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود تیرا عمل تجھ پر گواہ ہے، یہ تیری پوری زندگی ہے۔ تو اس کا جواب انسان دے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیا ہوا؟ اس نے میرے ایک ذرے کو بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا، ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے کھڑی کر کے رکھتا۔ تو انسان کے اندر ایک تو علم باہر سے آتا ہے، اندر سسٹم ہے، پھر یہ غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے، پھر یہ صحیح لے کر اس کے خلاف کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی کہ جانور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں نہیں کرتے۔ آپ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، آپ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ ڈاکٹر بھی انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ آپ شوگر کے مریض کے سامنے مٹھائی رکھو،
جو نہ کھاوے تو مینوں نک لگے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، چاہے وہ مولانا صاحب ہے، اور چاہے وہ خطیب صاحب ہے، چاہے سیٹ صاحب ہے، چاہے شیخ صاحب ہے، اس کے اندر سے آواز آئے گی آج ایک گولی بات کھا لوں گی، کوئی بات نہیں، حلوہ تو نہ جائے۔ انسان اپنے علم کے خلاف، دل کا ڈاکٹر ہے، گھر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، میرا بھائی بڑا اچھا کارڈیالوجسٹ ہے، وہ گھر بیٹھ کے سگریٹ یا نہیں جاتا ہے۔ انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور غلط علم بھی قبول کرتا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے دلائل قائم کرنے کی بھی طاقت ہے، اور سچ انسان کا زیور ہے، اس کے دلائل قائم کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت ہے۔ اس وقت میرا سارا معاشرہ اس غلط علم پر مطمئن ہو چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا اور ہیرا پھیری کے بغیر روٹی نہیں کمائی جا سکتی۔ یہ علم ان کے اندر شیطان نے فٹ کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، وہ لائن، وہ پائپ لائن جس سے غلط چیز اندر جاتی ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت بھی اللہ نے ہر مرد عورت کے اندر رکھی ہوئی۔ اور وَتَقْوَاهَا، کہ اس طرف صحیح کو لینے کی بھی طاقت ہے کہ صحیح کے پیچھے اللہ اس کا رسول ہے، اور غلط کے پیچھے شیطان اور اس کے شتومڑے۔ شیطان کی دعوت ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، میرے اللہ کی دعوت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تیرے اللہ کی لعنت۔ شیطان کی دعوت ہے کہ جھوٹ کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ میڈیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے اسلامک استاد یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے ہر قسم کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک استاد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کو اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اچھی ویڈیوز ہمارے چینل اسلامک استاد پر۔ چلو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔